معزز ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ حافظ سعد حسین رضوی کے بارے میں دلچسپ معلومات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سعد حسین رضوی 21 ستمبر 1994 کو پیدا ہوئے۔ علامہ خادم حسین رضوی کے سب سے بڑے بیٹے ہیں۔ خادم حسین رضوی کی وفات کے بعد ان کی سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے امیر بنائے گئے۔ ان کی جماعت کی 18 رکنی شورا نے ان کے بیٹے سعد رضوی کو تحریک لبیک پاکستان کا نیا سربراہ مقرر کیا، جس کا اعلان جماعت کے مرکزی نائب امیر سید ظہیر الحسن شاہ نے جنازے کے موقع پر کیا۔ لاہور میں خادم حسین رضوی کے جنازے کے موقع پر ان کے بیٹے سعد حسین رضوی نے خطاب میں اپنے والد کے مشن کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سعد حسین رضوی اس وقت لاہور میں اپنے والد کے مدرسہ جامعہ ابو ذر غفاری میں درسی نظامی کے آخری سال کے طالب علم ہیں۔ درسی نظامی MA کے برابر مدرسے کی تعلیم کو کہا جاتا ہے۔ 17 نومبر 2021 کو آپ کے والد محترم علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرانس میں سرکاری سطح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکے شائع کرنے کے خلاف پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے سنگم فیض آباد میں دھرنا دیا، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ سرکاری طور پر فرانس کو جواب دیا جائے، پاکستان فرانس کا سفیر پاکستان سے نکالے اور اپنا سفیر ان سے واپس بلا کر فرانس سے تعلقات ختم کرے، اور سرکاری سطح پر فرانس کی اشیاء کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اس وقت آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ حکومت پاکستان پارلیمنٹ میں ایک قرارداد پیش کرے گی، جس کی بنا پر معاملہ پارلیمنٹ کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ حکومت وقت نے آپ سے 3 ماہ کا وقت مانگا۔ حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت وقت کی بات مانتے ہوئے 3 ماہ کا ٹائم فراہم کرتے ہوئے دھرنا ختم کر دیا۔ معاہدے کو گزرے 2 دن ہی ہوئے تھے کہ حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ مقررہ وقت کے دوران حکومت وقت نے اپنے معاہدے پر تحریک لبیک پاکستان کی کئی مرتبہ یاد دہانی کے باوجود کوئی پیش رفت نہ دکھائی۔ تحریک نے پھر دھرنے کا اعلان کیا۔ اسی دوران حکومت وقت نے 2 ماہ کا مزید ٹائم لیا اور معاہدے کا اعلان حکومت وقت کے موجودہ وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی نے ARY نیوز چینل پر بھی کیا۔ 20 اپریل 2021 تک معاہدہ کا ٹائم مقرر ہوا، جس میں یہ بات بھی شامل تھی حکومت وقت تحریک لبیک پاکستان کا کوئی کارکن اور کوئی ذمہ دار گرفتار نہیں کرے گی، مگر حکومت وقت نے اپنا معاہدہ توڑتے ہوئے 12 اپریل 2021 کو سعد حسین رضوی کو لاہور پولیس نے گرفتار کر لیا، جس کے بعد پاکستان کی کئی شہروں میں تحریک لبیک پاکستان اور اس کی حمایتی کارکنوں نے بطور احتجاج دھرنے دیے، مگر حکومت وقت ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان نے قانونی راستہ اختیار کیا۔ تقریباً 3 ماہ لاہور ہائی کورٹ نے سعد حسین رضوی کی گرفتاری اور نظر بندی کو کالا دم قرار دیتے ہوئے رہائی کا حکم دے دیا۔ رہائی کی خبر سنتے ہی ہزاروں کارکنان کوٹ لکھپت جیل کے باہر اپنے قائد کے استقبال کے لیے پہنچے، مگر حکومت نے اپنی بدنیتی دکھاتے ہوئے سعد حسین رضوی کو رہا نہ کیا اور مزید 3 ماہ کی نظر بندی کا نوٹس دائر کر دیا۔ 3 ماہ گزر جانے کے بعد ہائی کورٹ نے ایک مرتبہ پھر سعد حسین رضوی کی نظر بندی اور گرفتاری کو کالعدم قرار دیا اور فوراً رہا کرنے کا حکم دیا، مگر حکومت وقت نے ہائی کورٹ فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد سپریم کورٹ نے بھی سعد حسین رضوی کی نظر بندی اور گرفتاری کو کالعدم قرار دیتے ہوئے فوراً رہا کرنے کا حکم دیا۔ چونکہ سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے اور اس عدالت کے بعد اللہ ہی کی عدالت ہے، تمام کارکنان سپریم کورٹ کے فیصلے پر ایک بار پھر جمع ہوئے، مگر حکومت نے تمام کے تمام فیصلے
پاؤں تلے رون ڈالے اور سعد حسین رضوی کو رہا نہ کیا۔ تحریک لبیک پاکستان 7 دن لاہور کے ملتان روڈ پر واقع مسجد رحمت للعالمین کے باہر پرامن احتجاج کیا، مگر کسی نے بھی ان کے احتجاج پر کان نہ دھرے۔ حکومت کو 2 دن کا الٹیمیٹم دیا گیا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرے، مگر کسی بھی حکومتی نمائندے نے کوئی رابطہ نہ کیا۔ مجبوراً تحریک لبیک پاکستان کی شورا نے لاہور تا اسلام آباد ناموس رسالت لانگ مارچ کا اعلان کیا۔ ناموس رسالت لانگ مارچ جب اپنی منزل کی جانب رواں تھا تو حکومت نے ایک مرتبہ پھر بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان کے نہتے کارکنوں پر پنجاب پولیس کی جانب سے مارچ کو رکوانے کے لیے لاٹھی چارج اور آنسو گیس سے شدید شیلنگ کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں تحریک لبیک کے کارکنان بھی شہید ہوئے اور پنجاب پولیس کے اہلکار بھی شہید ہوئے۔ پھر حالات سنگین ہونے کے بعد بالآخر حکومت وقت نے اسٹیئرنگ کمیٹی تشکیل دی، جس کی نمائندگی حکومت کی جانب سے محمد علی خان، اسد کیسر اور شاہ محمود قریشی نے کی، جبکہ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے علامہ غلام عباس فیضی اور عمیر الازہری شامل تھے، اور معاہدے میں ثالثی کردار ادا کرتے ہوئے سرمایہ قوم و ملت مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان نے سب سے اہم کردار ادا کیا۔ اس طرح حکومت اور پاکستان تحریک لبیک کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ حکومت نے معاہدے پر عمل درآمد شروع کرتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان کے تمام گرفتار کارکنان کو رہا کر دیا، جبکہ 4 شیڈول میں شامل ناموں کو بھی خارج کر دیا، اور تحریک لبیک پاکستان نے بھی لانگ مارچ کو ختم کرتے ہوئے معاہدے پہ عمل درآمد کیا۔ بالآخر 7 ماہ 6 دن کی نظر بندی کے بعد 18 نومبر 2021 کو تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی کو باعزت رہا کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس بارے میں ایک کمنٹس ضرور دیجیے گا۔ ابھی تک آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔